بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتالی القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجیعان والصائمین فی شہر رمضان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہدیہ درود و اسلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ میری نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں جاری و ساری ہے، تو اس سلسلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھنے کے شرف حاصل کیا۔ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ میرے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے و مقبول لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ مشتاق ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے کون لوگ خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا وتالج القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجیعان والصائمین فی شہر رمضان۔ سب سے پہلے وہ بندہ اللہ کو بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کا بڑا دوست بندہ ہے، وتالج القرآن، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر ومطعم الجیعان، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والصائمین فی شہر رمضان، رمضان کے روزے رکھنے والا۔ حضرات محترم، دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول بندہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان شریف کے اندر اگر ہم ہر روز ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر روز ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کریں، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، یعنی ہم بھی ان پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی ہر روز
قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر نبی رحمت نے ارشاد فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے، یعنی زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کی حفاظت تو رمضان شریف کے علاوہ پورے 12 مہینے اور 24 گھنٹے زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس زبان کو غیبت، چغلخوری سے محفوظ رکھیں، جھوٹ بولنے سے اس کو محفوظ رکھیں، کسی کا عیب بیان کرنے سے اس کو محفوظ رکھیں، کسی کو گالی گلوچ دینے سے اس کو محفوظ رکھیں۔ فرمایا وحافظ اللسان، اللہ کا وہ بڑا پسندیدہ بندہ ہے جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ومطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ آپ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے وہ غریب، مسکین، بے سہارا، بیوہ عورتیں، یتیم بچوں پر شفقت کیا کریں، مہربانی کیا کریں۔ مگر جب آپ دیں تو آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں کسی کی مدد کرنے والا ہوں، کی ہے کسی کی مدد میں کی ہے تو میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے۔ ایسا نہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، غریب مسکین کی مدد کریں، مگر آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہو۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصائمین فی شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والے اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے وہ دوست ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور پھر فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھنے والے، یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت سہل بن ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون ويوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا آخرهم۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر داخل ہوں گے، دوسرا کوئی شخص اس باب الریان سے داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ، اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف رمضان شریف کے روزے رکھنے والے بندے اس سے داخل ہوں گے، اور فرمایا جو ایک مرتبہ اس سے داخل ہو جائے گا قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس کو بجھا دیا جائے گا، یا اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا کہ جس سے اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، سیدنا جناب ابن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان میں کوئی بندہ سحری کے لیے اپنے بستر سے علحدہ ہوتا ہے، اس نیند سے بیدار ہوتا ہے، بستر سے علحدہ ہو جاتا ہے اور پھر اٹھ کر ادھر ادھر حرکت کرتا ہے نیند کو دور کرنے کے لیے، تو سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے
قم بارک اللہ فیک و رحمتک، اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جب نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بستر بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے فرش مرفوع جنتی فرش عطا فرما۔ پھر فرمایا جب بندہ لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ جوتے پہنتا ہے اور جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ثبت قدماہ علی الصراط، اے اللہ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت رکھ۔ پھر جب وہ بندہ نمازی برتن میں کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو وہ برتن بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے جنت کے برتن عطا فرما۔ جب پھر وہ سحری روزہ بند کرنے کے بعد جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو فرمایا ہر پانی کا قطرہ اس نمازی کے لیے اس کے بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام گناہوں سے بری اور پاک فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جس جگہ پہ کھڑی ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بھی اس بندہ نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، وہ مسجد کا حصہ، وہ گھر کا حصہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم وسیع قبرہ ونور حضرتہ وزد رحمتہ، اے اللہ اس کے قبر وسیع کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے، اس کے رحمت کو اس کے اوپر اور زیادہ کر دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں ارشاد فرماتا ہے، منک الدعاء ومنا الاجابۃ، میں نے تمہاری دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کر لیا، تمہارے سوالوں کو پورا کیا، اور میں نے اس بندہ نمازی کو، اس رمضان شریف کے روزے رکھنے والے بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم، حدیث پاک میں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بندے کا عمل ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 تک بڑھائی جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے لیے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، مفہوم کا بہت وسیع ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک روزے دار بندہ حساب و کتاب دینے کے لیے میزان عمل پر لایا جائے گا۔ وہ رمضان شریف کے اندر روزے رکھنے والا تھا، اس کی عزت اور احترام کرنے والا تھا، اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے والا تھا، مگر ہے باقی اور کاموں میں بڑا گناہ گار تھا۔ وہ ایسا گناہ گار تھا کہ دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی، یعنی کسی کو زمین کو غصب کر دیا، کسی سے پیسے لیے واپس نہ کیے، کسی کو بلا وجہ اس کو سزا دی، کسی کی غیبت کی، یعنی اس طرح کے آپ سمجھ لیں ہر ایک گناہ اس کے نام اعمال میں موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میزان عمل پر آئے گا تو حقوق دار لوگ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ میزان عمل پر آئیں گے، ایک بندہ اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر کہے گا یا اللہ اس نے دنیا کے اندر میری زمین کو غصب کیا تھا، پھر اللہ اس کی نیکی اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ دوسرا بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا واپس نہ کیا تھا، پھر اس کو بھی نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اسی طرح اور بندہ آئے گا، وہ عرض کرے گا مولا اس نے بلا وجہ مجھے دنیا کے اندر بے عزت کیا تھا، میری غیبت کیا کرتا تھا، اس کو بھی نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ یعنی اسی طرح ہر ایک بندہ آئے گا، وہاں پر ایک ایک سانس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کی ساریاں نیکیاں اللہ رب العزت اٹھا کر دوسرے جو حقدار بندے ہیں ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ اس بندہ خدا کے نام اعمال میں صرف رمضان شریف کے روزے رہ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
جب ساری اس کی باقی نیکیاں نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات اور ساری نیکیاں لوگ لے کر جائیں گے، مگر روزے کی جب باری آئے گی تو اللہ فرمائے گا کیا میرے بندوں جو بہت سے بندے اور رہتے ہوں گے جو اپنے حقوق اس سے مانگنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوں گے، پھر اللہ ان کو کہے گا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ میں تمہیں نہیں دیتا بلکہ اس کی طرف سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جنت پہ چلے جاؤ، اس کی طرف سے میں اپنی عنایت سے تمہیں عطا کرتا ہوں، اپنے فضل سے تمہیں معاف کرتا ہوں، تم جنت پہ چلے جاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم جزاؤہ لقائی انظر الیہ وینظر الی ویکلمنی واکلمہ بلا رسول۔ اللہ فرماتا ہے روزے کی رضا میری ملاقات ہے، میں روزے دار کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے، روزے دار مجھ سے کلام کرے گا اور میں اس سے کلام کروں گا بغیر کسی قاصد کے۔ حضرات محترم دیکھیں اللہ رب العزت کتنے روزے دار کے ساتھ پیار فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نماز پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، کوئی حج کرے گا، صدقہ و خیرات ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ مگر رمضان شریف کے بارے میں اللہ نے کوئی اس کے بدلے میں کوئی تعین نہیں فرمایا، مقصد یہ ہے کہ میں جتنا چاہوں گا اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہوگی قیامت والے دن وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ روزے داروں کے ساتھ ملاقات کروں گا، وہ مجھے دیکھیں گے، میں روزے دار کو دیکھوں گا اور پھر وہ مجھ سے کلام کریں گے، میں روزے دار سے کلام کروں گا بغیر درمیان میں کسی قاصد کی۔ حضرات محترم کتنی بڑی بات ہے، روزے دار کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں گا اور پھر اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا، درمیان میں کوئی قاصد نہیں ہوگا، میں ہوں گا اور وہ میرا بندہ ہوگا۔ تو حضرات محترم رمضان شریف کے روزوں کو تھوڑی سی تکلیف کے اوپر اس کو نہ چھوڑا کریں، جیسے کہ آج ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ذرا سے اور تکلیف ہو گئی میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ارے بندہ خدا ہمیں کیا پتا کہ آئندہ رمضان شریف ہمیں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم اس کو غنیمت سمجھ کر رمضان شریف کے روزے نہ چھوڑا کریں۔ رمضان شریف کے روزے جو رکھنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رمضان شریف کا مہینہ اپنی اچھی صورت میں سامنے آئے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر سردہ ریز ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا رمضان سل حاجتک، اے رمضان تو کیا کہنا چاہتا ہے اپنی حاجت بیان کر، وخذ بید من عرف حقہ، جس نے دنیا کے اندر تیرا حق ادا کیا، تیرے روزے رکھے، اس کی عزت اور احترام کیا، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ پھر رمضان حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا رمضان اصل حاجتک، رمضان میدان محشر میں چکر لگائے گا، جس بندے نے رمضان شریف کا حق ادا کیا ہوگا، یعنی اس کے روزے رکھتا رہا اپنی زندگی میں، تو رمضان ان سارے بندوں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کرے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے رمضان بتا تو کیا چاہتا ہے، تو وہ رمضان کے روزے، رمضان کا مہینہ عرض کرے گا مولا یہ وہ بندے تھے کہ رمضان شریف کے اندر جب گرمیوں کا موسم ہوا کرتا تھا، سخت قسم کی گرمی ہوا کرتی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جایا کرتی تھی اور اس کو بھوک بھی لگا کرتی تھی، دنیا کے کام کاج بھی کیا کرتا تھا مگر میرے روزے نہیں چھوڑتا تھا، میرے روزوں کو رکھا کرتا تھا، میری عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر تو کیا کہنا چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے عرض کریں گے یا اللہ میں اس اپنے بندی کو عزت و وقار کا تاج پہنانا چاہتا ہوں اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان شریف کے مہینے کی سفارش پر اس بندے کو 1000 نور کا تاج عنایت فرماتے ہوئے
70,000 گناہ اس کی معاف فرما دے گا، اور 1,000 اس کو حوریں عطا فرمائے گا، اور ہر حور کے ہمراہ 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ پھر وہ براق پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت جو ہے وہاں کے قریب وہاں پر اس روزے دار کو چھوڑ کر آئے گا۔ یعنی رمضان شریف کا مہینہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے روزہ رکھنے والوں کی سفارش کر کے ان کو نورانی تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ویسے عام والی جنت نہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو جنت کا مقام ہوگا اس کے قریب وہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے روزے داروں کو چھوڑ کر واپس آئے گا۔ تو حضرات محترم، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مگر جب رمضان آتا تو خوب تیاری کر کے اچھا لباس پہن کر مسجد شریف کے اندر آ جایا کرتا تھا اور پورا مہینہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ھذا الشہر التوبۃ والرحمۃ والبرکۃ عسى اللہ ان یتجاوز عنی بفضلہ، یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برتو والا مہینہ ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ پھر فرق لکھتے ہیں کہ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا غفر لی ربی بحرمتی تعظیمی رمضان، اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے گناہوں کو رمضان شریف کی تعظیم کی وجہ سے، رمضان شریف کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف ایک مہینہ نماز پڑھتا تھا، 11 مہینے نہیں پڑھتا تھا، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ پورا سال نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کریں، اور پھر رمضان شریف کا جب روزہ آئے تو اللہ کے بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ رمضان کے صدقے سے تمہیں معاف کرے گا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بندہ صرف رمضان میں آتا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی کہ باقی 11 مہینے گناہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کی وہ اتنی محبت کرتا تھا، اتنی تعظیم کرتا تھا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو حضرات محترم، روزے کا یہ نام نہیں کہ آپ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک صرف کھانے پینے اور جماع سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ زبان کا کیسا روزہ ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے اگر ایک بندہ اس نے روزہ رکھا مگر پورا دن جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کی غیبت چغلخوری کرتا رہا تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ یہ زبان کا روزہ ہے۔ صرف کھانے پینے کا نام، اس سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ زبان کا یہ روزہ یہ ہے کہ اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولے، بیہودہ باتیں نہ کریں، کسی کا عیب بیان نہ کریں۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ پیٹ کا روزے کا مطلب کیا ہے؟ رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں۔ رزق حلال کما کر روزہ سحری کو بند کریں اور افطار بھی رزق حلال سے کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی ناجائز طریقے سے مال کو کما کر لائیں اسے روزہ بند کریں، یا آپ کسی اور وجہ سے کسی ذرائع سے آپ حرام کا مال کماتے ہیں تو اس سے پیٹ کے اندر بھرتے تو روزہ رکھتے ہیں، ایسا روزہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کان کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں کے ساتھ کسی بندے کی غیبت نہ کریں، کسی بندے کے عیب نہ سنیں، کسی کو گالی گلوچ دے رہا ہو تو آپ ان کانوں سے نہ سنیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التغاب والمستمع شرکان فی الاسم، فرماتے ہیں جو غیبت کرنے والا بندہ ہے اور جو غیبت سننے والا بندہ ہے
دونوں قیامت والے دن ایک ہی کٹارے کے اندر کھڑے ہوں گے. جیسے حدیث پاک میں ہے نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اسی طرح نبی پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ایک ہی قطار میں ہوں گے. احیار لوگوں کے اندر یہ ہے کہ غیبت ان کانوں سے نہ سنے، نہ زبان سے کرے، نہ ان کانوں سے غیبت سے نہ کسی کا عیب سنے. پھر ہاتھ اور پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ ان ہاتھوں کے ساتھ کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، ان ہاتھوں کے ساتھ کوئی حرام کی چیز نہ پکڑیں، کسی کو ہاتھ نہ لگائیں جو شرع کے اندر جائز نہیں ہے، اور پاؤں سے چل کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر گناہ سرزد ہو، اور ان پاؤں سے چل کر ایسی جگہ میں جائیں جہاں برے کام ہوتے ہوں. ان ٹانگوں سے چل کر مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں اور اچھی اچھی جگہ پر جائیں. یہ پاؤں کا روزہ ہے، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے. پھر فرماتے ہیں آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں، احادیث پڑھیں، اللہ کی مسجد کو دیکھیں، کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھیں. یہ تو 24 گھنٹے اور 12 مہینے آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے کہ آنکھوں کے ساتھ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں. غلط قسم کے فلمیں، غلط قسم کے ڈرامے انہیں آنکھوں سے نہ دیکھیں. اگر ایک بندہ ہے وہ روزہ تو رکھ لیا اس نے، مگر ان آنکھوں کے ساتھ پورا دن وہ غیر شرع فلمیں دیکھتا رہا اور ایسی قسم کے ڈرامے فلمیں دیکھتا رہا جو شریعت کے اندر جائز نہیں، تو اس کی آنکھوں کا روزہ نہیں ہوگا. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں دیکھیں. پھر فرمایا دل اور دماغ کا روزہ کیا ہے؟ دل اور دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر اور دماغ کے اندر کوئی ایسی بری چیز نہ سوچیں، برے فعل کے بارے میں، کسی برے جرائم کے بارے میں دل اور دماغ کے ساتھ نہ سوچیں. یہ روزہ ہے، صرف کھانے پینے کا نام روزہ نہیں. تو حضرات محترم، اس ماہ مقدس کو غنیمت سمجھ کر آپ اللہ اللہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں، اور دعا کے لیے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.